تو آج ہم بات کر رہے ہیں ٹیکساس میں جو حالیہ تباہ کن سیلاب آئے ہیں ان پر۔ ہمارے پاس ٹیکسس فلڈز ریزیلینس ان دی لون سٹار اسٹیٹ سے کچھ تفصیلات ہیں۔ آج کی گفتگو کا مقصد ہے کہ ہم اس قدرتی آفت کی سنگینی کو سمجھیں اور ٹیکساس کی جو اپنی تاریخ ہے، ثقافت ہے اور خاص طور پر وہاں کے لوگوں کی جو مشکلات میں کھڑے رہنے کی صلاحیت ہے اس کا تھوڑا گہرائی میں جائزہ لیں۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ واقعات صرف آپ کہیں کہ ایک موسمیاتی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ٹیکساس کی جو پوری شناخت ہے، اس کا ماضی، حال، اس سے کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے ابھی کیا صورتحال ہے وہاں؟ جو وسطی ٹیکساس کا علاقہ ہے، ہل کنٹری کہلاتا ہے، وہ شدید سیلاب کی زد میں ہے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ گواڈیلوپے دریا میں پانی کی سطح وہ صرف چند گھنٹوں میں کوئی 30 فٹ بلند ہو گئی۔ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، ناقابل یقین حد تک تیزی سے۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ کم از کم 80 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور درجنوں اب بھی لاپتہ ہیں، جن میں کیمپ مسٹک کے کچھ کیمپرز بھی شامل ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ اس کی وجہ کیا بنی اچانک اتنا پانی؟ اس کی فوری وجہ تو وہ خلیج میکسیکو سے آنے والی بہت گرم اور نم ہوا تھی۔ وہ ایک جگہ ٹھہر گئی، ایک موسمی نظام بن گیا، اور اس نے اتنی بارش برسائی چند گھنٹوں میں جتنی عام طور پر سمجھیں گے 4 مہینوں میں ہوتی ہے۔ 4 مہینوں کی بارش چند گھنٹوں میں؟ جی ہاں، اور کیرے کاؤنٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر علاقوں میں شامل ہے۔ اور نقصانات کا اندازہ گھروں کا، فصلوں کا؟ نقصانات بہت زیادہ ہیں، 1000 سے زیادہ گھر متاثر ہوئے ہیں، اور زراعت کو تو بہت شدید دھچکا لگا ہے، جو وہاں کی معیشت کا اہم حصہ ہے۔ فصلیں، مویشی، کہا جا رہا ہے 40% تک نقصان ہوا ہے۔ اوہ، اور سڑکیں، پل، ایئرپورٹ، یہ سب بھی؟ جی، بنیادی ڈھانچہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ آمدادی کاموں میں بھی مشکلات آ رہی ہوں گی۔ امدادی کاروائیاں، ہاں، ان کا کیا حال ہے؟ کون کون مدد کر رہا ہے؟ ریاستی اور وفاقی ٹیمیں تو یقیناً متحرک ہیں، لیکن ایک خاص ذکر کیجن نیوی کا ملتا ہے۔ کیجن نیوی؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ عام شہری ہیں، رضاکار، اپنی ذاتی کشتیاں لے کر لوگوں کو بچانے نکلتے ہیں۔ یہ پہلے بھی طوفانوں میں بہت کام کر چکے ہیں۔ واہ، یہ تو کمال کا جذبہ ہے۔ بالکل، اور ابھی 30 کاؤنٹیز میں ایمرجنسی نافذ ہے، وفاقی مدد بھیجی جا رہی ہے، لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ سیلاب کی وارننگز اب بھی موجود ہیں اگلے ہفتے تک۔ یعنی ابھی صورتحال نازک ہے۔ اچھا، یہ بات بھی اہم ہے کہ ٹیکساس کے لیے ایسی آفتیں مطلب تاریخ میں پہلی بار نہیں ہو رہی۔ جی نہیں، اس ریاست کی تاریخ ہی ایسی آزمائشوں سے بھری پڑی ہے۔ ہاں، کبھی اسپین کا حصہ، پھر ایک آزاد جمہوریہ بھی رہا 1836 سے 1845 تک، اور پھر امریکہ میں شامل ہوا۔ اس کی اپنی ایک الگ شناخت ہے۔ بالکل، اور آفات کی بات کریں تو 1900 کا گیلویسٹن کا سمندری طوفان ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اوہ ہاں، وہ تو بہت ہی خوفناک تھا۔ تقریباً 6000 جانیں گئی تھیں، ہے نا؟ جی، لیکن شہر نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے نہ صرف شہر دوبارہ تعمیر کیا بلکہ وہ مشہور زمانہ سمندری دیوار بنائی اور سڑکوں کو بھی اونچا کیا۔ بالکل، یہ لچک کی ایک تاریخی مثال ہے اور ایک سبق بھی کہ کس طرح آفات سے نمٹنے کے لیے منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے۔ صحیح کہا۔ اور ٹیکسس صرف تاریخ یا آفات ہی نہیں، اس کی ثقافت بھی تو بہت رنگا رنگ ہے۔ وہ کاؤبوائے امیج، باربیکیو، تیل کے کھیت۔ جی، اور اس کے ساتھ ساتھ آسٹن جیسا میوزک کا شہر، ہیوسٹن جیسا کھانوں کا مرکز جہاں اتنی ورائٹی ہے، اور سین انٹونیو کا ریور واک۔ ہاں، ریور واک تو خود ایک سیلاب کنٹرول منصوبے کے طور پر شروع ہوا تھا۔ یہ بات مجھے بڑی دلچسپ لگی۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ کیسے چیلنجز سے نمٹنے کی کوششیں خود ثقافتی پہچان بن جاتی ہیں۔ اور ہل کنٹری جہاں ابھی یہ سیلاب آیا ہے، وہاں ٹیکسس کی روایتی رانچنگ اور جرمن ورثے کا ایک ملاپ نظر آتا ہے۔ تو موجودہ سیلاب نے بھی یقیناً کمیونٹی کے اس جذبے کو سامنے لایا ہوگا، جیسے آپ نے کیجن نیوی کی مثال دی۔ جی، ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ دوستی، مہمان نوازی، یہ ٹیکسس کی پہچان ہے، روایت اور جدت کا امتزاج ہے۔ لیکن یہ آفت خاص طور پر دیہی علاقوں میں، جہاں زراعت اور لائف سٹاک پر انحصار زیادہ ہے، وہاں تو معیشت کو بری طرح متاثر کر رہی ہوگی۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ذرائع کمیونٹی کے جذبے کی تعریف تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتاتے ہیں کہ معاشی بوجھ بہت زیادہ ہے، خاص طور پر ان لوگوں پر جن کا ذریعہ معاش یہی کھیتی باڑی اور مویشی ہیں۔ تو یہ لچک قابل تعریف تو ہے، لیکن اس کی ایک قیمت بھی ہے۔ صحیح،
تو خلاصہ یہ ہے کہ ٹیکساس آج ایک شدید قدرتی آفت کا سامنا کر رہا ہے۔ موسم کی شدت، جغرافیائی خطہ، یہ سب عوامل ہیں، لیکن اس ریاست کی اصل روح وہ اس کی ثقافت، تاریخ اور کمیونٹی کے باہمی تعلق میں ہے، جو مشکلات کے باوجود قائم ہیں۔ تو آج ہم نے ٹیکساس میں سیلاب کی موجودہ سنگین صورتحال، اس کے تاریخی اور ثقافتی پس منظر اور وہاں کے لوگوں کی ہمت اور ثابت قدمی کا ایک طرح سے جائزہ لیا۔ اہم نکات میں آفت کی شدت، ماضی کے تجربات جیسے گیلوسٹن اور ان سے سیکھے گئے سبق شامل ہیں، اور یہ کہ کیا وہ سبق کافی ہیں؟ جی، اور اس کے ساتھ ریاست کی متنوع ثقافت اور کمیونٹی کا وہ مضبوط کردار جو ہر مشکل میں نظر آتا ہے۔ بالکل۔ یہاں ایک سوچنے کی بات یہ بھی نکلتی ہے، خاص طور پر آج کل جب موسمیاتی تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے، کہ یہ قدرتی آفات جو بار بار آ رہی ہیں، یہ کسی بھی علاقے کی طویل مدتی شناخت اور اس کے مستقبل کی سمت طے کرنے میں آخر کیا کردار ادا کرتی ہیں؟